فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ کے ہمراہ موجود ہے نورین عباس۔ تو سامعین، آج ہم سپر برین آف اسلام کا 20واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہیں سے 16واں عنوان اس کا شروع ہو رہا ہے جو صفحہ نمبر 127 پر موجود ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان کا نام ہے متوکل اور ابن راوندی۔ جس دن متوکل نے ابن راوندی کی کتاب کھول کر اس میں کاشمیر میں سرو کے درخت کا تذکرہ پڑھا، عباس سروم خلیفہ کے حضور میں حاضر تھا، بولا، اے امیر المومنین، اس کتاب کا مصنف مرگی کا مریض ہے۔ متوکل نے کہا، میں اس کتاب میں اس کے مرگی کا مریض ہونے کی کوئی علامت نہیں پاتا، اور جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جنرل نالج رکھتا ہے۔ عباس سروم بولا، اگر امیر المومنین کتاب کے دوسرے حصوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص مرگی کا مریض ہے، اور اس کے بیانات کو درخواطنہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس دن خلیفہ نے کتاب کے کافی حصے کا مطالعہ کر لیا تھا اور وہ مزید اسے پڑھنے کی سخت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس نے شراب پینے کو ترجیح دی۔ آخرکار عباس سروم نے متوکل کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ ابن راوندی مرگی کا مریض ہے، تاکہ اگر ابن راوندی جو بغداد میں آ چکا تھا اس کے دربار سے منسلک ہو جائے تو عباس سروم کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اکثر عباسی خلفاء کی روش ایسی تھی کہ وہ طرح طرح کے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے تھے، لیکن اگر کوئی دوسرا ان کاموں کا مرتکب ہوتا تو اس پر حد جاری کرتے یا اسے قتل کر دیتے تھے، اور اپنے اعمال سے یہ ظاہر کرتے تھے کہ خلیفہ پر اسلامی تعزیرات لاگو نہیں ہوتی اور وہ ان تعزیرات سے بے نیاز ہے۔ عباسی خلفاء خواہشات کی پیروی کرنے میں اس قدر بے باک تھے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہونے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے تھے، اور اپنے آپ کو عوام و خاص سے اس قدر برتر جانتے تھے کہ حرام کاموں کا علل اعلان ارتکاب کرتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھتے رہتے تھے لیکن ان پر اعتراض نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف تو لوگ ان سے خوف کھاتے تھے اور دوسرے وہ اعمال کا اتنی مرتبہ تکرار کرتے کہ لوگ اسے ایک معمولی بات شمار کرتے تھے۔ لوگ نہ تو ان کے اعمال سے متحیر ہوتے اور نہ ہی متنفر ہوتے تھے۔ کچھ دنوں بعد خلیفہ کو ابن راوندی کی کتاب کھولنے کا خیال آیا اور ایک ایسی چیز پر نگاہ پڑی کہ اسے پڑھتے ہی وہ طیش میں آ کر بولا، کیا اس کتاب کا مصنف اسی شہر میں ہے؟ جس شخص کی وساطت سے یہ کتاب خلیفہ تک پہنچی اس نے کہا، ہاں۔ متوکل نے کہا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ خلیفہ نے سوال کیا، اگر تم اسے نہیں جانتے تو کیسے اس سے کتاب لے کر میرے پاس لائے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے یہ کتاب اس شخص سے نہیں لی بلکہ کاتب مطلب بصری سے لی ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اس کتاب کو خلیفہ کی خدمت میں پہنچا دوں، کیونکہ اس کتاب کا مصنف جو ایک تنگ دست انسان ہے، شاید خلیفہ کی توجہ اس کی جانب مبذول ہو جائے اور خلیفہ اس کی کچھ مدد کرے۔
خلیفہ نے سوال کیا، کیا تو نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں اے امیر المومنین، کیونکہ اس کے مصنف سے میرے ذاتی تعلقات نہ تھے کہ میں اس کی تحریر کو پڑھتا، اور محض مطلب بصری کی درخواست پر آپ کے لیے لایا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، مطلب بصری کو حاضر کرو۔ وہ شخص جس وقت مطلب بصری کو لانے کے لیے آیا تو اسے خیال آیا کہ اسے مطلب بصری کو نہیں بتانا چاہیے کہ خلیفہ اس کی کتاب پڑھنے سے غضبناک ہوا ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے گا۔ لہٰذا اس نے مطلب بصری سے کہا، خلیفہ کو تمہاری کتاب پسند آئی ہے اور اس نے تمہیں یاد کیا ہے۔ مطلب بصری خوشی خوشی چل پڑا، کیونکہ جب اس نے سنا کہ خلیفہ نے کتاب پسند کی ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ اسے انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا ہے۔ کہ کاتب کو یہ خیال نہ آیا کہ خلیفہ نے کتاب کے مصنف کو کیوں نہیں بلایا، چونکہ خلیفہ کا انعام مصنف کو ملنا چاہیے تھا، نہ کہ اسے۔ وہ اس بات سے خوش تھا کہ خلیفہ کا انعام اس کے ذریعے ابن راوندی کو ملے گا۔ ایسی صورت میں یہ فطری امر ہے کہ ابن راوندی انعام کا کچھ حصہ قدردانی کے طور پر اسے دے دے گا۔ کاتب جب خلیفہ کے حضور میں آیا تو خلیفہ نے سوال کیا، تو نے یہ کتاب پڑھی تھی یا نہیں؟ خلیفہ کے سوالیہ لہجے سے مترشح تھا کہ خیر نہیں۔ کاتب نے صاف کہہ دیا کہ اس نے کتاب نہیں پڑھی۔ خلیفہ نے پھر پوچھا، تم نے یہ کتاب پڑھے بغیر کیوں بھیجی ہے، اور اس کے بھیجنے سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ مطلب بصری کہنے لگا، اس کتاب کا مصنف ایک اصفہانی ہے جو اس شہر میں حال ہی میں وارد ہوا ہے۔ وہ میرے لیے کتابت کرتا ہے، چونکہ وہ تنگ دست ہے، لہٰذا اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کی کتاب کو خلیفہ کی خدمت میں پیش کروں کہ شاید امیر المومنین کے بندہ پرور دسترخوان سے اس کی مراد بر آئے۔ متوکل نے کہا، چونکہ تم ایک کاتب ہو اور تم نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، لہٰذا میں اس شرط پر تمہیں چھوڑتا ہوں کہ کتاب کے مصنف کو میرے حضور میں حاضر کرو۔ مطلب بصری جب خلیفہ کے دربار سے باہر نکلنے لگا تو جس شخص کو اس نے کتاب دی تھی اسے کہنے لگا، تم نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ خلیفہ غضبناک ہوا ہے؟ تم نے مجھے فریب کیوں دیا؟ مطلب بصری نے اس شخص کے کہنے سے تجربہ حاصل کیا کہ جب وہ ابن راوندی کے مسافر خانے کی طرف جا رہا تھا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ خلیفہ ناراض ہوا ہے، بلکہ اسے خلیفہ کی طرف سے انعام و اکرام کے حصول کا یقین دلاؤں گا تاکہ وہ آنے پر مائل ہو سکے اور پس و پیش نہ کرے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر زائد از بحث ہے کہ ابن راوندی مسافر خانے میں بیٹھا کتابت میں مشغول تھا۔ جب اسے اطلاع دی گئی کہ بادشاہ نے اس کی کتاب پسند کی ہے اور اسے دربار میں طلب کیا ہے تاکہ انعام و اکرام سے نوازے تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن جو ہی وہ چلنے کے لیے اٹھا، پریشانی کے آثار اس کے ماتھے پر نمایاں تھے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ مطلب بصری نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اصفہانی شخص بولا، میں اس پرانے لباس اور پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ کس طرح خلیفہ کی خدمت میں جاؤں؟ مطلب بصری نے جواب دیا، تم خلیفہ کے دربار میں جانے سے پہلے جوتے اتار لینا، اور پھر کوئی بھی تمہارے پھٹے پرانے جوتے نہیں دیکھ سکے گا۔ ابن راوندی نے کہا، میں اپنے پرانے لباس کو تو اپنے جسم سے جدا نہیں کر سکتا، خلیفہ اور اس کے حواری اسے ضرور دیکھ لیں گے۔ مطلب بصری کہنے لگا، تمہارا پرانا لباس تمہارے عالم ہونے کی سند ہے، کیونکہ حقیقی علماء تنگ دست ہوتے ہیں، اس لیے نیا لباس نہیں خرید سکتے۔ دوسرا یہ کہ اگر میں خلیفہ سے کہتا کہ اصفہان کا امیر ترین زمیندار آیا ہے اور آپ کے حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہے، تو کیا یہ تمہیں اس بات کا حق تھا کہ اپنے پرانے لباس کا رونا روتے اور نادم ہوتے؟ لیکن میں نے خلیفہ سے کہا ہے کہ تم ایک تنگ دست انسان ہو اور اسے علم ہے کہ تم سرائے میں رہتے ہو اور کتابوں کے نسخے تیار کر کے گزر بسر کرتے ہو۔ خلیفہ کے دربار میں کوئی تمہارے پرانے لباس پر اظہار تعجب کرے گا
اور نہ ہی تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھے گا۔ اس حوصلہ افزائی کے بعد ابن راوندی مطلب بصری کے ہمراہ خلیفہ کی محل کی جانب چل پڑا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، خلیفہ رات کو شراب پیتا تھا اور دوپہر تک شراب میں مدہوش رہتا تھا۔ وہ شرابی جو 50-60 سال تک لگاتار راتوں کو شراب پیتے ہیں، وہ اکثر دوپہر تک شراب کے نشے میں مخمور رہتے ہیں۔ البتہ اس کا انحصار گزشتہ رات کی شراب پر ہوتا ہے۔ اگر وہ کم پئیں گے تو کم خمار آئے گا، اور جبکہ زیادہ پینے کی صورت میں زیادہ خمار ہوگا۔ خلیفہ نے اس رات بہت تھوڑی شراب پی تھی، لہٰذا اس دن شراب کا نشہ کم تھا، کیونکہ اگر شراب کا خمار زیادہ ہوتا تو وہ ابن راوندی کی کتاب کو ہرگز نہ کھول سکتا۔ ابن راوندی خلیفہ کے حضور میں آیا اور سلام کے بعد بادب کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے سامنے پڑی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس اصفہانی شخص سے پوچھا، کیا یہ کتاب تم نے لکھی ہے؟ ابن راوندی بولا، ہاں امیر المومنین۔ خلیفہ نے کہا، اگر مجھے یہ نہ بتاتے کہ تم مرگی کے مریض ہو تو میں ابھی جلاد کو بلا کر تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ راوندی کا رنگ اڑ گیا، اس کے زانو کانپنے لگے اور کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر خوف کے عالم میں اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ خلیفہ بولا، تمہاری کتاب تمہارے ہاتھوں میں دیتا ہوں کہ تم خود پڑھو اور سارے سنیں کہ تم نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے، تاکہ تمہارے واجب القتل ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہ ہو۔ کتاب ابن راوندی کے ہاتھ میں دی گئی تاکہ اس نے جو کچھ اس صفحے میں لکھا ہے اسے پڑھے۔ ابن راوندی نے جو کچھ لکھا تھا پڑھنے لگا تو حاضرین مجلس میں سے بعض فرتے وحشت سے کانپنے لگے، کیونکہ ایسے الفاظ کسی کی زبان سے ادا نہیں ہوئے تھے۔ اصفہانی شخص خاموش ہوا تو متوکل بولا، دوبارہ پڑھو۔ اس طرح راوندی نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ جو بحث وہ پڑھ رہا تھا اس کا تعلق خداوند تعالیٰ سے تھا۔ جب وہ بحث پڑھ چکا تو خلیفہ بولا، لوگوں، تم نے یہ سنا، یہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے بڑا افسانہ خداوند تعالیٰ پر ایمان ہے، اور انسان اس افسانے میں مگن ہو گیا ہے۔ انسان اسے نسل در نسل منتقل کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے سوال کیا، کیا تمہاری یہ کتاب کسی نے پڑھی ہے؟ ابن راوندی نے اس بات میں جواب دیا، خلیفہ نے وہی بات کہی جو عباس روم نے کہی تھی، اور تعجب کرنے لگا کہ اس کتاب کو لوگوں نے پڑھا تھا لیکن ابن راوندی کو قتل نہیں کیا۔ عباس روم کی مانند متوکل بھی اس بات سے آگاہ نہ تھا کہ امام جعفر صادق کی ایجاد کردہ ثقافت میں ہر طرح کی بحث کی آزادی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ کسی کو بھی محض اس وجہ سے ظلم کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ مخالف بحث کرتا ہے۔ امام جعفر صادق کے ثقافتی مکتب کے پیروکار ابن راوندی کے بغداد کے سفر کرنے سے پہلے اسے ان باتوں کا جواب دے چکے تھے، اور یہ بات بھی خلیفہ پر مخفی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کسی نے بھی ابن راوندی کو جواب نہیں دیا۔ بعض کا خیال ہے کہ کتاب الفرند ابن راوندی کی تصنیف خلیفہ کے ہاتھوں میں پہنچنے سے قبل عراق اور ایران کے مرکزی علاقوں میں کسی کے ہاتھوں میں نہیں پہنچی تھی، کیونکہ پرانے وقتوں میں دستور تھا کہ جو کوئی اپنی کتاب خلیفہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا، اسے اس کی تازگی کو محسوس رکھنے کے لیے کسی دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں دیتا تھا۔ شاید ایسا ہی ہوا ہو، اور کتاب الفرند کو خلیفہ سے قبل کسی نے نہ دیکھا ہو، لیکن جو کچھ ابن راوندی نے اس کتاب میں لکھا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ان مطالب کو وہ دوسری کتابوں میں بھی لکھ چکا تھا، اور امام جعفر صادق کی مذہبی ثقافت کے پیروکار اسے جواب دے چکے تھے۔ بہرحال اس بارے میں تحقیق نہیں ہوئی کہ خلیفہ کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے عوام نے یہ کتاب پڑھی تھی یا نہیں، لیکن جو نظریات ابن راوندی نے کتاب الفرند میں درج کیے تھے وہ اس کی دوسری کتابوں میں بھی پائے جاتے تھے، اور اسے ان کا جواب مل چکا تھا۔ خلیفہ نے اس کے بعد اس اصفہانی شخص سے پوچھا، تم خدا کے وجود کے قطعی منکر ہو؟
اور تم نے لکھا ہے کہ خدا پر ایمان بنی نوع انسان کا سب سے بڑا افسانہ ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے۔ تمہارا کائنات کی خلقت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے؟ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ مخلوق خالق کے بغیر وجود میں آ جائے؟ ابن راوندی خاموش ہو گیا اور خلیفہ بولا، میرا جواب دو، تم جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو کس چیز کا جواب اثبات میں دیتے ہو؟ اور کیا کوئی انکار کرے تو اسے اثبات نہیں کرنا چاہیے؟ پھر بھی ابن راوندی خاموش رہا۔ خلیفہ بولا، اگر میرے سوال کا جواب نہیں دیتے تو میں حکم دوں گا کہ تمہیں کوڑے لگا کر بات کرنے پر مجبور کیا جائے۔ ابن راوندی نے کہا، اے امیر المومنین، میں خدا کا منکر نہیں ہوں۔ خلیفہ بولا، تم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا افسانہ مبدأ پروردگار کے بارے میں ہے، تو کیا یہ جملہ جو تمہاری زبان سے ادا ہوا ہے، جسے سب نے سنا ہے، یہ خدا کا انکار نہیں؟ ابن راوندی نے کہا، مجھے اس جملے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ مجھے کچھ لکھنا چاہیے کہ نوع بشر کی زندگی کا سب سے بڑا افسانہ مبدأ باری تعالیٰ کے متعلق تصور ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، تمہارے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ ابن راوندی نے کہا، میرے قول کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان نے مبدأ خالق کے متعلق یہ تصورات قائم کیے ہیں، وہ افسانے کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ انسانی زندگی میں یہ سب سے بڑا افسانہ ہے کیونکہ آدمی مبدأ خالق کائنات کو پہچان سکتا ہے اور نہ اس کے اوصاف کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس نے عباس روم سے مخاطب ہو کر کہا، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تمہارا کہنا ہے کہ مرگی کا مریض ہے، کیا مرگی کا مریض اس طرح گفتگو کر سکتا ہے؟ پھر ابن راوندی سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہاری اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ خادم کو حکم دیا کہ قلم اور سیاہی لا۔ غرض یہ کہ قلم اور سیاہی لائی گئی اور خلیفہ نے ابن راوندی کو حکم دیا کہ اپنی کتاب کی اصلاح کرے۔ اس شخص نے اپنی تحریر کی اس طرح اصلاح کی کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا افسانہ خالق کائنات سے نسبت کا تصور ہے، اور پھر خلیفہ کو دکھایا۔ خلیفہ بولا، تم اعتراف کرتے ہو کہ تمہارا خدا پر ایمان ہے اور اسے خالق کائنات اور کائنات کا نظام چلانے والا سمجھتے ہو؟ خلیفہ نے کتاب لی اور اس کے دوسرے حصے پر نگاہ ڈالی جو نبوت کے بارے میں تھا۔ ابن راوندی نے اپنی کتاب میں نبوت سے انکار کیا تھا اور جعفری مذہب کے ثقافتی پیروکاروں نے اس حصے کا جواب بھی اسے دے دیا تھا، مگر متوکل ان کے جوابات سے آگاہ نہ تھا۔ عباسی خلیفہ نے نبوت کے متعلق اقتباس بھی مصنف کو پڑھنے کے لیے دیا۔ اس نے اسے اتنی بلند آواز سے پڑھا کہ حاضرین مجلس نے اچھی طرح سن لیا۔ ابن راوندی نے اپنی بحث سے جو نتیجہ نکالا تھا وہ منفی پہلو کا حامل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نبوت کا حقیقی اور صحیح معنوں میں کوئی وجود نہیں ہے، چونکہ اگر خالق کائنات خدا ہی ہے جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے تو وہ مجبور نہیں ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک شخص کا انتخاب کرے اور اسے اپنا رسول بنا کر بھیجے، بلکہ جس طرح درخت، جانور اور انسان خود بخود ترقی کرتے ہیں اور درخت پھل دیتے ہیں، اسی طرح انسان بھی خود بخود ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ابن راوندی نے اپنے لکھے ہوئے مواد کے اثبات کے لیے پودوں اور جانوروں کی مثالیں بھی دی ہوئی تھیں اور لکھا تھا کہ جس طرح گندم کا پودا بغیر کسی نبی کے بڑا ہوا ہوتا ہے اور پھل دیتا ہے، اگر خالق کائنات چاہتا تو انسان کی بھی گندم کے پودے اور کھجور کے درخت کی مانند رشد کرتا اور بغیر نبی کے پھل لاتا۔ جب وہ سب کچھ پڑھ چکا تو متوکل نے کہا، تیری یہ تحریر ثابت کرتی ہے کہ تو انبیاء کا منکر ہے، کیونکہ تیرا قول ہے حقیقی معنوں میں انبیاء کا وجود نہیں ہے، یعنی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں، بلکہ انہوں نے خود نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابن راوندی خاموش رہا۔ خلیفہ بولا، بول ورنہ میں حکم دوں گا
کہ تمہیں زبردستی بولنے پر مجبور کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ابن راوندی اپنی کتاب خلیفہ کی خدمت میں پیش کرتا جعفری ثقافت کے پیروکاروں کے ایک گروہ نے نبوت کے متعلق اسے جواب بھی دے دیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ابن راوندی نے پودوں، جانوروں اور انسان کی تربیت کو ایک جیسا فرض کیا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ پودے اور حیوان خود بخود تربیت پاتے اور پھل لاتے ہیں تو اسے خیال آتا ہے کہ آدمی بھی خود بخود پرورش پاتا اور درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ نباتات اور حیوانات دنیا میں ایسے بھی ہیں جو بغیر پرورش پھل نہیں لاتے اور ختم ہو جاتے ہیں، اور انسانی دنیا میں تو پرورش واجبات میں سے ہے، بلکہ پیدائش کے دن سے لے کر عمر کے آخری دن تک انسان تربیت کا محتاج ہے۔ انسانی زندگی پودوں اور جانوروں کے مقابلے میں اپنی مخصوص نوعیت کی حامل ہے، جس کا تقاضا ہے کہ انسان کی اجتماعی تربیت کی جائے۔ انبیاء اس تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ انسانی معاشروں میں انبیاء کے بغیر کوئی ایسا اجتماعی ڈسپلن جس سے تمام انسان بہرہ مند ہوں وجود میں آنا مشکل ہے، اور اگر کوئی ڈسپلن وجود میں آ ہی جائے تو وہ استحصالی ڈسپلن ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج ہوگا۔ اس صورت میں انسانی معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کے لیے انبیاء کا وجود ناگزیر ہے، تاکہ انسان کی اجتماعی زندگی میں عدل و انصاف قائم ہو۔ ابن راوندی نے جعفری ثقافتی مکتب کے علماء کے نظریات، یہ جملہ بریکٹ میں ہے، جو انہوں نے اس کے نظریے نبوت کی روح میں پیش کیے تھے، بریکٹ بند، کو فراموش نہیں کیا تھا، اور جب اس نے اپنے آپ کو خطرے میں گھرا ہوا پایا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ان اقوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا: اے امیر المومنین، میں نے جو کچھ نبوت کے متعلق اس کتاب میں درج کیا ہے وہ تمام موجودات کے متعلق ایک حکم کلی کی حیثیت رکھتا ہے۔ متوکل نے پوچھا: تمہارا کیا مطلب؟ ابن راوندی نے جواب دیا: میرا مطلب ہے کہ خالق کائنات انسان کو بھی پودوں اور جانوروں کی مانند خلق کر سکتا تھا، تاکہ انہیں تربیت کے لیے انبیاء کی حاجت نہ ہوتی۔ خلیفہ نے کہا: اے شخص، اگر تیرے کہنے سے مراد یہ تھا تو نے نبوت کا انکار کیوں کیا ہے؟ تم اپنی کتاب میں لکھ سکتے تھے کہ پودوں اور جانوروں کو نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان دو طبقات کی زندگی خاص اصول و ضوابط کے تحت رواں دواں ہے، جبکہ انسان انبیاء کے بغیر کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور کیا تمہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ اپنی کتاب میں تم نے نبوت کا انکار کیا ہے؟ ابن راوندی نے کہا: میں نے ایک کلی حکم صادر کیا ہے اور نبوت کا انکار نہیں کیا۔ خلیفہ بولا: تم نے نبوت کا انکار کیا ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور دیگر تمام حاضرین نے سنا ہے کہ تمہارے کہنے سے مراد نبوت کا انکار ہے، تمہاری سزا قتل ہے۔ اگر تم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہو، اپنی عبارت سے توبہ کرو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے، ورنہ میں ابھی حکم دیتا ہوں کہ تمہارا سر تن سے جدا کیا جائے۔ ابن راوندی اپنی جان بچانے کی خاطر توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ نبوت پر اس کا ایمان ہے۔ خلیفہ بولا: اسے دوبارہ قلم اور روشنائی دی جائے تاکہ یہ اپنی کتاب کی اصلاح کرے۔ ابن راوندی نے لکھا: انسان کو اپنی وضع قطع کی بنا پر پودوں اور جانوروں کے برعکس پیغمبر کی احتیاج ہے، اور پیغمبر کے بغیر یہ ہدایت اور سیدھی راہ نہیں پا سکتا۔ جعفری ثقافتی مکتب کے علماء نے توحید اور نبوت کے متعلق ابن راوندی کے نظریات رد کیے تھے، لیکن وہ اسے اپنی تحریر کی اصلاح پر مجبور نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ان کا کام زبردستی قائل کرنا نہ تھا۔ لیکن متوکل چونکہ طاقتور تھا، اس لیے اس نے ابن راوندی کو توحید و نبوت کے بارے میں اپنی عبارت کی اصلاح پر مجبور کیا۔ اس طرح اس کی کتاب ایسی شکل و صورت اختیار کر گئی
کہ جو اسے پڑھتا ہے یہ گمان کرتا ہے کہ مصنف توحید و نبوت کا معتقد ہے۔ ابن راوندی نے جس طرح اپنی کتاب میں توحید و نبوت کا انکار کیا، اسی طرح اس نے قیامت کا بھی انکار کرتے ہوئے اسے ایک افسانہ تصور کیا تھا۔ خلیفہ بولا، جو کوئی توحید نبوت پر ایمان لائے اسے آخرت پر بھی ایمان لانا چاہیے، کیونکہ خداوند تعالیٰ اور پیغمبروں کا فرمان ہے کہ قیامت آئے گی۔ بس تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر تم توحید و نبوت پر ایمان لائے ہو تو قیامت کو بھی قبول کرو، بصورت دیگر تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ابن راوندی خلیفہ کے فرمان کے مطابق اپنی کتاب کی اصلاح کر چکا تھا اور اس نے یہ کتاب دوبارہ خلیفہ کی خدمت میں پیش کی۔ اب متوکل نے کتاب کے دوسرے حصے پر تنقید کرتے ہوئے کہا، تم نے بنی نوع انسان کی فطری طور پر تباہ کار ہونے کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس میں صحت نہیں ہے۔ ابن راوندی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ بنی نوع بشر کا ہر فرد اپنی ذات میں تباہ کار یا تخریب کار ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملتا جو اپنے دل میں کم سے کم ایک انسان کی موت کا خواہشمند نہ ہو، اور بعض انسان تو ہزاروں افراد کی موت کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ ابن راوندی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جس کا کوئی دشمن ہوتا ہے وہ اس دشمن کی موت چاہتا ہے، اور جو کوئی کسی دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے اسی طرح وہ بھی اپنے محسود کی موت کا آرزومند ہوتا ہے، اور ہر ملازم شخص باطن میں دوسرے ملازم کی موت کا آرزومند ہوتا ہے تاکہ اس کے رقیب کی موت سے اس کے لیے راستہ صاف ہو جائے، اور ہر جوان بیٹا اپنے باپ کی موت کا خواہشمند ہوتا ہے تاکہ اس کی میراث پر قبضہ جمائے، اور ہر نائب اپنے سینئر کی موت چاہتا ہے تاکہ اس کی موت کے بعد وہ اس کی جگہ لے لے، اور ہر مقروض قرض خواہ کی موت کا طالب ہوتا ہے تاکہ وہ قرض دینے سے بچ جائے۔ اس تباہ کارانہ فطرت کے ساتھ ساتھ انسانوں میں شدید خود پرستی بھی پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو کوئی دوسرے کی موت کی خبر سنتا ہے باطن میں خوش ہوتا ہے کہ دوسرا مر گیا اور وہ زندہ ہے، اور کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو مرنے کے لیے تیار ہو، اس کے باوجود کہ وہ معاشرے میں دوستوں اور عزیزوں کو یک کے بعد دیگرے مرتے دیکھتا ہے، اپنی آپ کو موت سے محفوظ خیال کرتا ہے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ وہ مرنے سے مستثنیٰ ہے اور عزرائیل ہرگز اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ متوکل نے ابن راوندی سے کہا، تو نے اس کتاب میں تمام انسانوں کو بلا امتیاز مساوی طور پر فطرتاً تباہی پھیلانے والے قرار دیا ہے۔ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ بعض لوگ اندرونی طور پر دوسروں کی موت کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ماں اور باپ کا جی نہیں چاہتا کہ ان کا بیٹا مرے، اور اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے تو وہ ساری عمر بیٹے کی موت سے غمگین رہتے ہیں۔ تم کس طرح والدین کو دوسرے لوگوں کی مانند فطری تباہ کار قرار دے سکتے ہو؟ ابن راوندی نے کہا، وہی ماں باپ جو اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، اگر ان کا بیٹا مر جائے تو ساری عمر اس کے غم میں ماتم کرتے ہیں، لیکن کسی اور شخص کی موت کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ اور میں نہایت جرأت سے کہتا ہوں کہ خلیفہ کے حضور میں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین دل کی گہرائیوں میں کم از کم ایک شخص کی موت کے خواہشمند ہیں، اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو اس بات سے مبرہ ہو۔ جب ابن راوندی کفر کے فتوے کے خوف سے بچ نکلا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کے لیے مزید کوئی خطرہ نہیں، تو اس میں خلیفہ سے بے باکی سے بات کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی۔ خلیفہ بولا، میں اس دوران جبکہ تم سے مخاطب ہوں کسی کی بھی موت کا خواہشمند نہیں ہوں۔ ابن راوندی نے کہا، اے امیر المومنین، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی زندگی کے شروع سے اور آخر تک مسلسل دوسروں کی موت کا خواہشمند ہوتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر کوئی زندگی میں کم از کم ایک آدمی کی موت کا خواہشمند ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس کے بعد کئی سالوں تک کسی دوسرے کی موت کا خواہشمند نہ ہو، لیکن محال ہے کہ کوئی ایسا شخص پایا جائے
جو اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ دوسرے کی موت کا خواہاں نہ ہوا ہو۔ خلیفہ خاموش ہو گیا اور پھر ابن راوندی کی کتاب کے دوسرے حصے کی طرف متوجہ ہوا جو دہر کے متعلق تھا اور کہا، تم نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ کائنات کا وجود نہیں اور ہم ہیں کہ کائنات کو اپنے لیے خود وجود میں لاتے ہیں۔ عباسی خلیفہ اور اصفہانی مصنف کے مکالمے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ قدیم مشرقی مصنفین کی اصطلاح میں طبیعت یا فطرت کو کائنات کا نام دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان فطرت میں زندگی گزار رہا ہے اور قدیم مشرق والے کہتے ہیں کہ انسان کائنات میں زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فطرت ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے، جبکہ مشرق والے کہتے ہیں کہ دہر نوع انسانی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بعض لوگوں کا یہ تصور غلط ہے کہ کائنات زمان یا مکان کے معنوں میں مشتمل ہے اور نہ ہی یہ جہان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ طبیعت یا فطرت ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ سامعین، یہاں میں اپنے مطالعے کو اختتام پذیر کرتی ہوں۔ صفحہ نمبر 135 پر ہم موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں صفحہ نمبر 135 سے ہی مطالعے کی شروعات کریں گے۔ خدا حافظ۔